کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے رقم زیادہ دی ہے، اس کی حیثیت، اس کے جو ہے مالی معاملات اچھے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے یہاں اگر جانور آ بھی رہا ہے تو اس کی قیمت 8 لاکھ، 12 لاکھ، 10 لاکھ، اور کم سے کم اگر ہے بھی تو 6 یا 5 لاکھ کے اندر کا جانور۔ اور اتنے مہنگے جانور لینے کے باوجود بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تعداد صرف 1 یا 2 جانور۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں اللہ نے دیا ہے اور تو ہم اچھی قربانی کریں، ایک اچھا جانور، میرے دوستوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ 8 لاکھ روپے کا ایک جانور پرچیز کر کے آ رہے ہیں تو ان 8 لاکھ روپیوں میں آپ میرے حساب سے نہیں تو چھوٹے بھی کم سے کم 5 جانور، کم سے کم 5 نہیں تو 5 یا 6 جانور تو آئی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، عید قربان کی آمد ہے اور کچھ لوگ بکرے کے اور کچھ لوگ گائے کے معاملات میں اس وقت مصروف ہیں۔ اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، لیکن اس قربانی میں جو ایک نیگیٹو چیز میں دیکھتا آیا ہوں، جو میں نے عرصہ دراز سے دیکھی ہے، میں آج اس ہی پوائنٹ کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ وہ چیز کچھ اور نہیں ہے، وہ چیز یہ ہے کہ میں کچھ دیر قبل اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں، اور جب میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ باہر کافی جانور جو ہے وہ اس وقت آ چکے ہیں۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے لیے لے آئے ہیں۔ ان جانوروں میں نے یہ چیز دیکھی کہ جس کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے رقم زیادہ دی ہے، اس کی حیثیت، اس کے جو ہے مالی معاملات اچھے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے یہاں اگر جانور آ بھی رہا ہے تو اس کی قیمت 8 لاکھ، 12 لاکھ، 10 لاکھ، اور کم سے کم اگر ہے بھی تو 6 یا 5 لاکھ کے اندر کا جانور ہے۔ اور اتنے مہنگے جانور لینے کے باوجود بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تعداد صرف 1 یا 2 جانور۔ اب یہ 2 جانور یا 1 جانور آپ 8 لاکھ کا، آپ 12 لاکھ کا، آپ 15 لاکھ کا، یا کم سے کم 5 لاکھ روپے کا آپ اگر پرچیز کر رہے ہیں تو یہ 5 لاکھ روپے کا جو جانور آپ ایک لے کے آ رہے ہیں، اگر آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ قربانی تو آپ کی ایک حصے پہ بھی ادا ہو رہی ہے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ آپ ایک حصے پہ بھی وہ قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قربانی ہی ادا کرنی ہے تو وہ تو ایک حصے پہ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمیں اللہ نے دیا ہے اور تو ہم اچھی قربانی کریں، ایک اچھا جانور لائیں، تو میرے دوستوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ 8 لاکھ روپے کا ایک جانور پرچیز کر کے آ رہے ہیں تو ان 8 لاکھ روپیوں میں آپ میرے حساب سے نہیں تو چھوٹے بھی کم سے کم 5 جانور، کم سے کم 5 نہیں تو 5 یا 6 جانور تو آ ہی سکتے ہیں۔ میرے جو ہے وہ نالج کے حساب سے جو اس وقت جانور کا جو ریٹ ہے چھوٹے جانوروں کا، اور جو وزن کے حساب سے جو دیکھا جاتا ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اتنے پیسوں میں میرے حساب سے 5 جانور یا 6 جانور آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسا کریں کہ یہ پیسہ آپ کا، اگر آپ اس کو اس طریقے سے قربانی میں لائیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہے، کہ ان کو بھی یہ سیکھ ملے کہ وہ بھی پیسے کو اگر کسی نیک کام میں لگانا ہے تو اس نیک کام کا اتنا فائدہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھرپور لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ قربانی تو ہے ہی اللہ کی راہ میں دینے کی چیز۔ تو جب ہم نے قربان کر دی ایک چیز، تو ہم جب اپنا مال اللہ کی راہ میں، اپنے مال کے ساتھ جو معاملات ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں اس عید پر، اس قربانی کے دن پر،
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر 8 لاکھ روپے کا صرف ایک جانور لا کر، اور اس کی بھی اتنی نمود و نمائش ہے کہ اللہ معاف کرے کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی میں بتا رہا ہوں کہ میں گھر سے جب نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ پر لائٹنگ وغیرہ کا ایک سسٹم ہوا تھا. تو میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا. میں نے کہا شاید یہاں پہ کوئی منڈی وغیرہ کا سسٹم ہو رہا ہو، کیونکہ روڈ بند تھا. چوک چوراہا جو ہے وہاں پہ ایک لائٹنگ ہو رہی ہے، ایک باقاعدہ منڈی ٹائپ کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، اور آپ کو دور سے دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ ایک ڈسٹینس سے جہاں سے میں دیکھ رہا تھا مجھے بھی یہی محسوس ہوا شاید یہاں پہ بھی اب کوئی منڈی وغیرہ کا سیٹ اپ ہونے جا رہا ہے. لیکن جب میں جیسے ہی قریب پہنچا، کیونکہ عوام کا ہجوم بھی بہت تھا وہاں پہ، ایک تو وہاں پہ پہلے ہی جو ہے وہ سسٹم یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ پہلے ہی منڈی والا ماحول. دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ عوام بھی بہت زیادہ، لوگ بھی وہاں پہ بہت زیادہ جمع ہوئے تھے. تو میں جب وہاں جیسے جیسے قریب ہوتا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو چوراہا ہے اس کے سامنے ایک بلڈنگ موجود ہے، اور اس بلڈنگ کا گیٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور وہاں پہ 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک انکل بھی وہاں پہ موجود تھے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہاں پہ کوئی جانور آ چکا ہے. جب میں اور قریب ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ جی ہاں یہاں پہ ایک جانور موجود تھا، اور وہ جانور جو تھا اس کی باقاعدہ وہاں پہ جس کیٹل فارم سے پرچیز کیا گیا تھا اس کیٹل فارم کی طرف سے وہاں پہ اس کیٹل فارم کی اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے بورڈز لگے ہوئے تھے. وہاں پہ بالو مٹی ڈال کے باقاعدہ اس جانور کو ایک اچھے طریقے سے سجا دھجا کے کھڑا کیا گیا تھا، اور کافی سارے لوگ، بہت ساری عوام وہاں پہ موجود تھی جو کہ اس جانور کو دیکھنے آئی تھی. اور جب میں نے اس جانور کو دیکھا، جانور ماشاءاللہ خوبصورت تھا، جب میں نے دیکھا مجھے بھی اچھا لگا. تو میں نے پھر وہاں پہ پوچھنے کی کوشش کی کہ حضرت نے جو اس جانور کو لے کے آئے تھے، میں نے پھر ان سے جو ہے وہ پوچھا کہ حضرت آپ یہ جانور ماشاءاللہ آپ کتنے کا لے کے آئے ہیں؟ تو مجھے پتہ چلا کہ جانور کی قیمت ہے 12 لاکھ روپے. 12 لاکھ روپے کا حضرت ایک جانور پرچیز کر کے لے کے آئے تھے. ماشاءاللہ حضرت آپ کے پاس اللہ پاک نے مال کی فراوانی دی ہے، آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ ایک اچھا جانور اپنے لیے لا سکتے ہیں. لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اگر اس 12 لاکھ میں آپ کی قربانی ایک حصے پہ بھی ادا ہوتی، آپ ایک حصہ کر کے اپنی قربانی ادا کرتے، اور باقی کے اگر پیسے آپ چیریٹی کر دیں، کسی غریب کی مدد کے لیے دے دیں، تب بھی آپ کی جو ہے وہ نیکیوں میں اضافہ ہو. اور اگر آپ یہ 12 لاکھ ہی قربانی پر لگانا چاہتے تھے تو آپ اس 12 لاکھ میں ایک جانور لانے کے بجائے آپ اس میں تقریباً میرے حساب سے نہیں تو آپ 7-8 جانور تو لا ہی سکتے تھے، چھوٹے ہی صحیح. اس 7-8 جانور کو آپ ایک ساتھ قربان کرتے، ان کا گوشت بنواتے. وہ جانوروں کا گوشت اس ایک جانور کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتا، اور وہ گوشت ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے کہ جو اپنی سفید پوشی میں کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے. تو آپ کو اس قربانی کا ثواب اور زیادہ یہ سراسر فضول خرچی اور اسراف میں اسلام میں اسراف کا سختی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اسراف کے لیے قربانی نہیں ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر چلنا سیکھیں، وہ طریقہ اختیار کریں جو آپ کے نبی نے اختیار کیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسراف نہ کیا. ہمیں تو صرف آج کل کی قربانی تو لوگوں نے صرف اور صرف اس چیز کے اوپر رکھ دی ہے کہ معاذ اللہ کہ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا جانور لے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ہم 12 لاکھ کا جانور لے آئے. کچھ جگہ تو میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کے اندر یہ حال ہے کہ ایک 12 لاکھ کا لا رہا ہے تو دوسرا 15 لاکھ کا لا رہا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں جو ہو دونوں ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں کھڑے ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قربانی کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشنز کریں، یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو سبق دے رہا ہے قربانی سے ایثار کا،
اور تقوی اور پرہیزگاری کا ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ پاک تمام کی قربانیاں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم اور کرم